لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کا سفر شروع کیے تو آپ کے ساتھ آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے پیر بھائی، یہ خواجہ غریب نواز کے پیر بھائی بھی ہیں خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ، آپ کے پیر نے آپ کے پیر بھائی کو بھی، آپ کے رشتے میں بھی بھائی تھے یہ، انہوں نے بطور خدمت گزار خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمہ کے ساتھ کیا تھا۔ سفر میں بھی ساتھ میں رہے، جب ہندوستان تشریف لائے تو آخری دم تک خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمہ کے ساتھ میں ہی رہے، سفر میں، حضر میں ساتھ میں رہے۔ غریب نواز کے خانقاہی نظام کے معاملات کو بھی اپنی حیات تک سنبھالنے کا کام بھی خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ نے کیا تھا۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 رجب المرجب 641 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 26 رجب آج ہے اور ہم بارگاہ خواجہ فخر الدین گردیزی میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تمام عاشقان غریب نواز سے عرض ہے کہ بیان کو سنیے بھی، اور خواجہ فخر الدین گردیزی جو ایک بہت بڑا کردار ہے غریب نواز کے زندگی میں، سرکار سیدنا غریب نواز کی خدمات میں ایک بہت بڑا کردار ہے خواجہ فخر الدین گردیزی کے نام کا۔ اس کردار کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کردار کی خدمات کو لوگوں کے بیچ لانے کی بھی ضرورت ہے کہ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سایہ کی طرح سفر سے لے کر کے ہندوستان آنے تک کے، ہندوستان کے قیام کے دوران بھی سایہ کی طرح جو ساتھ میں رہے خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج اس شخصیت کو جاننے والے کم ہیں، ان کی خدمات کو جاننے والے کم ہیں، ان کا تذکرہ کرنے والے کم ہیں۔ ہم نے تذکرہ شروع کیا ہے، آپ اس کو سنیے اور معلومات حاصل کیجئے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ حضرت فرید المشائخ حیات و خدمات یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 سے میں عرض کرتا ہوں کہ خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کے تعلق سے انہوں نے کیا تحقیقات پیش کی ہیں۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 632 ہجری میں ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے جلیل الشان خلفاء اور اہل ارادت نے ملک کے طول و عرض میں اسلام کی بساط بچھائی۔ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کے احوال اور کوائف کی معلومات کا فقدان کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں معلومات کا سب سے بڑا ذخیرہ کتاب تاریخ السلف ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آپ کو کوئی پہلو ایسا نہ ملے گا جہاں آپ کو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا ذکر نہ ملے۔ غریب نواز کو اگر آپ قریب سے پڑھیے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجودگی ضرور ملے گی۔ سرکار سیدنا غریب نواز کی زندگی کا کوئی بھی پہلو آپ سامنے رکھیں، وصال، بعد وصال آپ کے رخ حیات کو دیکھیں، وہاں آپ کو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کا ذکر جمیل سنہرے حرفوں میں ملے گا۔ انہی کی نسل کو مسند نشینی یعنی گدی نشینی اور کلید برداری ملی ہے۔ اجمیر معلیٰ میں یہ خانوادہ کلید برداری گدی نشینی کا حقدار ہے۔ یہی اصل آل فخر الدین گردیزی ہیں۔ باقی دیگر خدام میں کچھ شیخ محمد یادگار کی اولادیں ہیں۔ شیخ محمد یادگار سبزہ-واری ایران کے رہنے والے تھے اور خواجہ کی ملاقات سے قبل عقیدتاً رافضی تھے۔ حضرت خواجہ کی ملاقات کیمیا اثر سے تائب ہوئے یا پھر درگاہ چڑھے افراد ہیں۔ یعنی غریب نواز علیہ رحمہ کے جو خدمت گزار خدام جو کہے جاتے ہیں غریب نواز کے ہاں حاضری دلانے والے، یہ کئی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو سرکار سیدنا فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کی اولاد میں سے ہیں، کچھ یادگار سبزہ-واری شیخ محمد یادگار سبزہ-واری علیہ رحمہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور پہلے ایک دور ایسا بھی چلا ہے
کہ بعض لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو پیش کرتے تھے. جی ہاں، بعض ایسے بڑے لوگ ہوتے تھے، راجہ شہنشاہ قسم کے لوگ، امیر کبیر قسم کے لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو بطور تحفہ پیش کرتے تھے کہ یہ آدمی، یہ نوکر ہماری طرف سے ہے کہ یہ غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت کرے گا. تو یہ جو خدام ہیں یہ 3 طرح کے ہیں. فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور شیخ محمد یادگار محمد سبزواری علیہ رحمہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور کچھ ایسے چڑھے ہوئے لوگ بھی ہیں جو بارگاہ غریب نواز میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو سب برابر نہیں ہیں، یہ بھی لوگوں کو معلومات میں ہونی چاہیے کہ سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو خدمت گزار ہیں وہ سب ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، یہ مختلف درجات کے ہیں، اور الگ الگ نسل و رنگ کے لوگ بھی اس میں ہیں. اور جو یقینی طور پر یا حقیقی طور پر گدی نشینی اور کلید برداری کا جن کو حق حاصل ہے وہ آل فخر الدین گردیزی ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے. اور انہی کی نسل در نسل یہ خدمات آج بھی جاری ہیں، بلکہ درگاہ مولا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے تمام معاملات اور معمولات انہی سادات گردیزی جنہیں صاحب زادگان یا سید زادگان کہا جاتا ہے انہی کے حوالے ہیں. حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کی ولادت کی کوئی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں، آثار و قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت 549 ہجری 1243 عیسوی میں گردیز میں ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم پر جا کر سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے جا کر مل جاتا ہے. آپ حسینی سید ہیں اور عمر میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے چھوٹے ہیں، بلکہ بعض تذکرہ نگاروں کا ماننا ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سرکار غریب نواز علیہ رحمہ حصول تعلیم میں مصروف تھے. فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ جب پیدا ہوئے تو غریب نواز تعلیم کے حصول کے لیے لگ چکے تھے. آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت خواجہ فخر الدین ابن خواجہ سید احمد بن حضرت خواجہ سید شاہ صدر الدین، یوں ہوتے ہوتے امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم سے امام جعفر صادق، امام باقر، اور امام باقر سے امام زین العابدین، امام حسین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے. آپ کے والدین نے آپ کی عمدہ تعلیم و تربیت فرمائی جس نے آپ کو کندن بنا دیا. یہ والدین کی تعلیم و تربیت کا فیض تھا کہ مخدوم عالم پناہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو فوراً قبول فرما لیا اور بیعت بھی فرما لیا. حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ بچپن سے ہی پیر و مرشد کی خدمت آپ کو نصیب ہوئی. سیر العارفین میں لکھا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عثمان نے خواجہ بزرگ کی محبت اور طلب میں سفر فرمایا. چند منزل بعد ایک مقام پر پہنچے کہ وہاں آتش پرست رہتے تھے اور آتش کدا بھی انہوں نے بنا رکھا تھا. اس پر کھشتی گنبد بنا تھا. اس میں ہر دن 20 گاڑی لکڑیاں جلائی جاتی تھیں. جب حضرت شیخ وہاں پہنچے تو قصبہ سے دور ایک درخت کے سایہ میں آپ رکے. آپ نے وہاں پر پڑاؤ فرمایا. آپ کے پاس فخر الدین نام کے خادم تھے. آپ نے ان کو آٹا اور آگ لانے کے لیے بھیجا تاکہ افطار کے لیے روٹیاں تیار کی جائیں. یہ خادم اس گاؤں میں پہنچے، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے آتش کدا پر آئے. آتش کدے پر بہت سے آتش پرست موجود تھے. انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا. خواجہ فخر الدین نے تمام احوال آ کر اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کو بتایا. آپ نے اس چشمہ سے جس کے نزدیک آپ نے قیام فرمایا تھا، آپ نے جہاں رکے تھے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا. وہاں پر آپ نے آ کر وضو کیا اور پھر آتش کدا پر تشریف لے گئے اور وہاں کے پجاریوں سے آپ نے طویل گفتگو کی. آپ کی گفتگو سے ان آتش پرستوں نے توبہ کی اور آپ کے خادم بن گئے. حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ ابھی شیخ المشائخ خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں فیض حاصل کر رہے تھے کہ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے خرقہ خلافت اور طریقت سے بھی آپ کو نوازا اور دین متین کی خدمت کے لیے آپ کو رخصت فرمایا. حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اجمیر معلیٰ میں آپ نے قیام فرمایا.
کتاب گلشن نیز دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ پیر و مرشد سے خرقہ خلافت و طریقت، اجازت و رخصت اور برکت و سعادت حاصل کی تو اطراف اصفہان کی جانب توجہ کی۔ شہر سنجر یہی اطراف میں واقع ہے۔ اس وقت خواجہ اعظم کے ساتھ خواجہ فخر الدین بھی تھے جو بیعت شیخ کے دودھ شریک تھے۔ دونوں چلتے ہوئے ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں کفار و مشرکین، باغیوں، مجوسیوں، ظالم شیاطین کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دونوں حضرات نے ایک درخت کے سایہ میں قیام فرمایا۔ پاس میں کچھ گڑھے تھے جن گڑھوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں لکڑیاں جلائی جا رہی تھی، اور وہ اس آگ کو بجھا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، یعنی مسلسل آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ جب آگ بجھنے کے قریب ہوتی اس کو مزید بھڑکا دیتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے چاہا کہ ان کو صراط مستقیم دکھائی جائے اور ان کو اس گمراہی سے نکالا جائے۔ اس لیے آپ نے برادر طریقت اور دینی خلیفہ اور خادم سید فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ مدینہ منورہ سے واپسی میں اپنے مے خانہ چشت حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مرشد کے فرمان پر اپنے مشربی بھائی حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کو ساتھ لیا، اور خود خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ نے اپنے مرشد گرامی کے حکم کو سر آنکھوں لیا۔ آپ نے اپنے برادر طریقت حضرت خواجہ خواجگان کا ساتھ پکڑ لیا اور پھر زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ اب نسلاً بعد نسل آپ کی آل اس خدمت کو انجام دے رہی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے پیر بھائی حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ جو خواجہ غریب نواز کے خادم خاص تھے، حضرت خواجہ غریب نواز سے بے پناہ الفت و محبت فرماتے۔ شہزادی جہاں آرا بیگم مونس الارواح میں لکھتی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں 20 برس اپنے آقا و مولا سلطان الہند کی خدمت بابرکت میں حاضر رہا، ہرگز میں نے نہ دیکھا کہ آپ نے کسی کو اپنے پاس آنے دیا ہو، بلکہ جب اہل خانہ میں کچھ نہ ہوتا تو خادم خاص یعنی حضرت سید فخر الدین حاضر ہو کر عرض کیا کرتے، اور جب فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ عرض کرتے تو سرکار غریب نواز فرماتے تھے لے لو۔ غریب نواز علیہ رحمہ مسلح اٹھاتے، جس مسلح پر آپ تشریف فرما ہوتے وہ مسلح اٹھاتے اور فرماتے تھے کہ لے لو اس قدر کہ آج اور کل کفایت کرے۔ مسلح اٹھاتے اور فرماتے اس مسلح کے نیچے سے آج اور کل کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا لے لو۔ آپ اسی قدر لے لیتے۔ اسی طرح برسوں اور مہینوں کا درویشوں کا وظیفہ آپ ہی کے ذریعے پہنچتا تھا۔ غور کیجئے، آپ کے لنگر کھانے کا معاملہ، درویشوں کے وظیفے کا معاملہ، غریبوں اور فقیروں مسکینوں کو امداد کے مسائل، یہ سارا کچھ خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کے واسطے سے ہی غریب نواز علیہ رحمہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ہم یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں خادم سے مراد کیا ہے اور خادم کس معنی میں بولا جاتا ہے۔ لوگ خادم سے مراد آج کل یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ محض ایک درگاہ پر مجاور گیری کرتے ہیں اور ان کا تعلق صرف صاحب مزار کی چادر اور نظر و نظور سے ہے، اور ان کے اجداد کا کوئی تعلق علمی حلقہ سے نہیں ہے، یا یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ خدام کہیں سے آ کر جبراً درگاہ شریف پر قابض ہو کر خدمت کرنے لگے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ یہاں تو معاملہ برعکس ہے۔ سلطان المشائق محبوب الہی فوائد الفوائد شریف میں لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد و مربی حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں 20 سال تک رہا اور مرشد کا توشہ دان اٹھا کر آپ کے ہمسفر رہا اور خدمت کے ساتھ ساتھ اکتساب فیض بھی کرتا رہا۔ میرے مرشد سیدنا سرکار خواجہ عثمان ہرونی ارشاد فرماتے تھے مجھے اپنے معین الدین حسن پر ناز ہے، فخر ہے۔ یہ بھی تو ایک خادمی تھے، نہ کہ شیخ عثمان ہرونی کے مخدوم۔ کچھ اسی طرح حضرت فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ اپنے مرشد کے رخ پر نثار تھے، وہ مرشد جس کی جہد مسلسل و سعی پہم سے ہندوستان لالا زار بنا ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ خواجہ پاک کی خدمت کرتے رہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ فخر الدین گردیزی کو اپنا بیٹا قرار دیا۔
اور آج بھی اسی فخر الدین گردیزی کی اولادیں دربار خواجہ کی خدمت پر صدیوں سے مامور ہیں، اور اپنے وقت کے جید علماء و اکابر ان کے توسل سے خواجہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو زندگی کا معراج سمجھتے ہیں۔ اجمیر معلیٰ میں خانقاہ کا انتظام و انصرام آپ ہی کے زیر نگرانی تھا، خواجہ فخر الدین گردیزی کے زیر نگرانی تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے فخر ما فخر الدین، جی ہاں، غریب نواز فرمایا کرتے تھے فخر ما فخر الدین، یعنی فخر الدین سے میرا فخر ہے۔ آپ جب بھی سیدنا فخر الدین گردیزی کو یاد کرتے، حضرت سید فخر الدین آپ کے حضور حاضر ہوتے، خادم فخر الدین حاضر ہے، یہ آپ کہا کرتے تھے۔ غریب نواز فرماتے مجھے تم ایسا کیوں کہتے ہو، خادم کیوں کہتے ہو؟ آپ فرماتے شیخ کا حکم ہے کہ ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ آپ نے اپنی تمام عمر میں آپ کی خدمت میں ہی الحمدللہ گزار دی، پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی۔ بارہا ایسا ہوتا کہ لوگ ذوق در ذوق بارگاہ سلطانی میں حاضر خدمت ہوتے اور نظر و نیاز خواجہ اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ خواجہ غریب نواز وہ تمام کی تمام حضرت فخر الدین گردیزی کے حوالے کر دیتے۔ آپ پوری زندگی اجمیر میں ہی رہے۔ اجمیر معلیٰ کے آس پاس کے گاؤں میں جب بھی پہلی فصل یا پھل سبزی ہوتی تو سب سے پہلے گاؤں کے لوگ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص پھل لایا، آپ نے وہ پھل آپ کے خادم فخر الدین گردیزی کو دے دیا اور کہا کہ کھا لو۔ آپ مجلسی حجرہ شریف کے دالان کے باہر بیٹھ کر وہ پھل کھانے لگے۔ گاؤں کا ایک معتقد دل میں کہنے لگا لایا میں تھا غریب نواز کے لیے اور اسے یہ کھا رہے ہیں۔ اتنا سوچنا تھا کہ بیک لخت وہ لانے والا دیکھ رہا ہے کہ غریب نواز کھا رہے ہیں، پھر غور کیا تو دیکھا کہ فخر الدین گردیزی کھا رہے ہیں۔ یعنی تقرب کا یہ عالم تھا سرکار فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ کا۔ غریب نواز کی ذات میں وہ فنا ہونا تھا، وہ فنائیت کے مقام میں تھے کہ کھا فخر الدین گردیزی رہے تھے، لیکن لانے والے کو جب ایک شبہ ہوا، ایک تردد ہوا، جب ان کے دل میں خدشہ ہوا، لایا غریب نواز کے لیے تھا، کھا فخر الدین رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک لفظ دکھ رہا ہے کہ غریب نواز کھا رہے ہیں، پھر غور کر رہے دیکھ رہے ہیں کہ فخر الدین کھا رہے ہیں۔ یہ فنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سرکار سیدنا فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ 26 رجب آپ کے عرس کی تاریخ ہے، خوب اصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار غریب نواز سرکار سیدنا فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔